بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ امپروو یور لینگویج نامی اس چینل پر سلسلہ اخبار عربی ویڈیو نمبر 16 کے ہمراہ ہم حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اس ملاقات میں ہمارے سامنے یہ ایک تحریر ہے جو کہ عربی اخبار سے لی گئی ہے اور ہیڈنگ یہ ہے کہ مسنان سافرا 3 ساعات لزيارة وجهة سياحية تبين أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي۔ دو معمر افراد نے سیاحتی مقام کا دورہ کرنے کے لیے 3 گھنٹے کا سفر کیا جو مصنوعی ذہانت سے تیار کیا گیا تھا۔ Two elderly people traveled for 3 hours to visit a tourist destination that turned out to be generated by artificial intelligence۔ یعنی یہ خبر یہ ہے کہ 2 عمر رسیدہ افراد میاں بیوی انہوں نے سوچا کہ کچھ سیر و تفریح کا انتظام کیا جائے اور اس مقصد کے لیے 3 گھنٹے مسلسل سفر کر کے وہ اس جگہ پہنچے کہ جو جگہ انہوں نے منتخب کی تھی سیر و تفریح کے لیے، لیکن اس قدر طویل مسافت طے کرنے کے بعد اور اتنی مشقت اور سفر کی صعوبت برداشت کرنے کے بعد افسوسناک معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں یہ پتہ چلا کہ جس جگہ کو دیکھنے کے شوق میں وہ پہنچے تھے، اتنا طویل سفر طے کر کے 3 گھنٹے کا سفر، وہ تو محض ایک خیالی اور تصوراتی دنیا کا وہ ایک معاملہ تھا کہ اسے اے آئی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ جگہ بنائی گئی تھی، تیار کی گئی تھی، اور یہ کہ حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آج کی یہ دنیا، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا اور یہ ترقیوں کی دنیا کہ اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ جو ہیڈنگ پڑھی ہے ابھی ناظرین، تو دیکھیے کہ مسنانی، یہ جو لفظ ہے مسنانی، یہ مسن کا تثنیہ ہے، یعنی اردو میں جیسے ایک مفرد ہوتا ہے یعنی ایک شخص کے لیے اور انگلش میں سنگولر، تو عربی میں بھی ایک مفرد ہوا کرتا ہے اور پھر عربی میں ایک تثنیہ ہوا کرتا ہے۔ تثنیہ یعنی اثنان سے ہے، یعنی دو افراد کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر 2 سے زائد ہوں، 3 یا اس سے زیادہ، تو انہیں جمع کہا جاتا ہے اور ان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسن یعنی عمر رسیدہ انسان، یہ سن سے ہے یا سنہ سے ہے کہ جس کے معنی سال کے ہوتے ہیں، کہ اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ سن فلاں اور سن فلاں، کہ فلاں سن میں یہ واقعہ پیش آیا، تو عربی میں سنہ، اور یہ کہ سنین کہا جاتا ہے سالوں کو، جمع ہے سنہ کی، اور اس کی جمع ہو گئی مسنانی، مسن مفرد ہو گیا کہ ایک عمر رسیدہ انسان کہ جس کی زندگی کے بہت سے سال بیت چکے ہوں، اور اس کی جمع اس کا تثنیہ مسنانی یعنی 2 عمر رسیدہ انسان، اور جمع ہوگی مسنون یعنی بہت سے عمر رسیدہ افراد۔ تو دیکھیے عربی میں مسنانی، اردو میں 2 معمر افراد، انگلش میں 2 elderly people، ایلڈرلی یعنی عمر رسیدہ، بڑی عمر کے، ایجڈ، ایلڈر کہتے ہیں بڑے کو، جیسے ینگر برادر چھوٹا بھائی، ایلڈر برادر بڑا بھائی، تو اسی سے ایلڈرلی یعنی بڑی عمر کے 2 افراد۔ سافرا، ان دونوں نے سفر کیا، سفر سے سافرا یعنی ایک شخص نے سفر کیا، اور تثنیہ کے لیے سافرا، 2 آدمیوں نے سفر کیا، اور اگر جمع کے لیے ہو کہ بہت سے لوگوں نے سفر کیا تو سافروا، سافروا۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بار بار یہ یاد دہانی کرا چکے ہیں
کہ ہمارا یہ پروگرام بالکل بگنرز کے لیے نہیں ہے کہ جو ابتدا سے ہی عربی زبان سیکھنا چاہتے ہوں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، بلکہ یہ ان افراد کے لیے ہے کہ جو عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں کہ عربی کے صیغے اور گرامر اور ترکیبیں وغیرہ، لیکن یہ کہ محض گویا کہ مزید عبور حاصل ہو جائے، وہ عادی ہو جائیں کہ جملوں کی ترکیب، جملوں کی ساخت، اور یہ کہ کون سا لفظ کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، عربی میں کیسے، اردو میں کیسے، اور یہ کہ انگلش میں کیسے۔ مسنانی سافرا، دو عمر رسیدہ افراد نے سفر کیا، 3 ساعات، 3 گھنٹے، 3 ساعات، گھنٹے، ساعہ 1 گھنٹہ، ساعتانی 2 گھنٹے، ساعات زیادہ گھنٹے یعنی جمع کے لیے۔ 3 چونکہ نہ تو وہ 1 ہے اور نہ ہی وہ 2 ہے، بلکہ وہ 1 سے بھی زیادہ ہے، وہ 2 سے بھی زیادہ ہے، 3 ہے وہ 3، لہذا نہ تو ساعہ کہا گیا نہ ہی ساعتانی کہا گیا بلکہ ساعات۔ تو ساعہ کے معنی ہو گیا گھنٹہ۔ جیسے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی ابھی آپ کو اور کتنا وقت لگے گا، کب آئیں گے آپ، کب آپ اپنا کام ختم کریں گے، تو آپ جواب میں اگر یوں کہیں کہ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد میں آؤں گا، تو یوں کہیں گے کہ بعد ساعہ، سوف احضر بعد ساعہ، 1 گھنٹے کے بعد میں آؤں گا، سوف اخرج بعد ساعہ، 1 گھنٹے کے بعد میں نکلوں گا، سوف اسافر بعد ساعہ، 1 گھنٹے کے بعد میں سفر کروں گا، یا سوف اصل عندکم فی بیتکم بعد ساعہ، 1 گھنٹے بعد میں آپ کے پاس آپ کے گھر پہنچوں گا۔ اور تو یہ ساعہ کے معنی ہو گئے گھنٹہ، اور اسی طرح ساعہ گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے۔ گھڑی جو ہم پہنتے ہیں کہ مثلا ساعۃ الید، جو رسٹ واچ ہے، کلائی میں ہاتھ میں پہننے کی گھڑی ہے ساعۃ الید۔ ساعۃ الحائط، جو دیوار پہ لگانے کی گھڑی ہوتی ہے کہ وال کلاک ہے یا ٹیبل کلاک ہے تو ساعۃ المکتب۔ تو ساعہ گھڑی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح دینی اصطلاح میں ساعہ قیامت کو بھی کہا جاتا ہے، قیامت کی گھڑی۔ یسألونک عن الساعہ قرآن کریم میں ہے، اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ تو ساعہ کے بہت سے معانی ہیں، تو سیاق و سباق کے ذریعے معنی کی تعیین کی جائے گی کہ یہاں ساعہ سے کیا مراد ہے۔ تو الغرض یہاں مسنان سافرا 3 ساعات، 2 عمر رسیدہ افراد نے سفر کیا 3 گھنٹے۔ انگلش میں دیکھیے 2 elderly people traveled for 3 hours۔ کس لیے سفر کیا؟ لزیارتی وجہت سیاحی، زیارہ کے معنی ہے عربی میں کہ اردو میں کہا جائے گا کہ دورہ کرنے کے لیے، دورہ زیارہ۔ اردو میں جب ہم زیارت کہتے ہیں تو اس میں گویا کہ ایک خاص قسم کا مفہوم ذہن میں آتا ہے، گویا کہ تقدس کا پہلو کہ فلاں مبارک جگہ کی زیارت کی، یا مبارک انسان کی زیارت کی، یا مبارک جگہ، یا تو ایک وہ دینی تقدس کا پہلو آتا ہے۔ لیکن عربی میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی دورہ ہو یا کسی سے بھی ملاقات ہو، کسی بھی جگہ پہنچنا ہو، انسان نے کسی بھی جگہ کی سیر کی ہو تو زیارہ کہا جاتا ہے، یعنی زیارت، اس کا تقدس، اس میں کوئی یہ مفہوم عربی میں نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں زیارہ کا لفظ آیا کہ ایک تفریحی مقام پر جانے کے لیے ان دونوں عمر رسیدہ افراد نے سفر طے کیا، تو ہم نے دیکھا عربی میں زیارہ۔ کہاں کی زیارہ؟ کہاں کا دورہ کرنے کے لیے؟ وجہتن سیاحیتن، تفریحی مقام، وجہ۔ وجہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ انسان جس طرف اس کا رخ ہو، وہ جہاں کہیں جا رہا ہے، تو جو اس کی منزل مقصود ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، کہ انگلش میں جسے کہا جاتا ہے ڈیسٹینیشن، تو جہاں وہ جانا چاہ رہا ہے اسے وجہ کہا جاتا ہے، جو مراد ہے جہاں پہنچنا، جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے۔
منزل مقصود قرآن کریم میں ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک وجہہ ہے، یعنی ایک طرف ہے کہ جس کا وہ رخ کیا کرتا ہے، یعنی ہر ایک کا کوئی ایسا اس کے دل میں کوئی مطلوب و مقصود کوئی چیز، ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں گویا کہ جب یہاں بات ہو رہی ہے سفر کی اور سیر و تفریح کی، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وجہ سیاحیہ، اور وجہ سے ہی ناظرین اصل میں وجہ کہا جاتا ہے چہرے کو، وجوہ اس کی جمع ہے کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جا بجا استعمال ہوا ہے، الوجہ یعنی چہرہ، اور اسی سے توجہ، جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ توجہ فرمائیے، تو عربی میں توجہ کے معنی ہے کہ کسی طرف اپنا وجہ یعنی اپنا چہرہ کرنا، اپنا رخ کرنا۔ لیکن اردو میں توجہ فرمائیے تو یعنی میری بات کو غور سے سن لیجئے، اردو میں توجہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے عربی میں اہتمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ اگر اردو میں کوئی یوں کہے کہ میری طرف توجہ فرمائیے براہ کرم، برائے مہربانی، تو عربی میں کہیں گے کہ ارجو الاہتمام، ارجو الاہتمام، یعنی براہ کرم میری طرف توجہ دیجئے، میری بات غور سے سنیے، اہتمام یعنی توجہ۔ اور انگریزی میں توجہ کو کہتے ہیں کہ اٹینشن پلیز، جیسا کہ اناؤنسمنٹ ہوا کرتی ہے ایئرپورٹ پر۔ تو یہ جو دو عمر رسیدہ افراد تھے میاں بیوی، انہوں نے 3 گھنٹے مسلسل سفر طے کیا ایک سیاحتی مقام پر پہنچنے کی خاطر، لیکن یہ ہوا کہ تبینہ یعنی یہ حقیقت منکشف ہوئی، بیان، اور اسی طرح تبیین، بیان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہونا، تبیین کسی چیز کو ظاہر کرنا، تبین ظاہر ہونا۔ تو بعد میں یہ چیز ظاہر ہوئی کہ انہا مولدتن، کہ وہ تو بنائی گئی ہے، مولدتن یہ تولید سے ہے، تولید، ولادت کسی چیز کو بنانا، وجود میں لانا، پیدا کرنا، جو ولادت ہوتی ہے، مولود ولادت پیدائش، اسی سے ہے مولدہ، کہ وہ تو بنائی گئی ہے، خود تیار کی گئی ہے۔ کیسے؟ بالذکاء الاصطناعی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو دیکھیے ذکا کے معنی ہوتے ہیں ذہانت، اردو میں دیکھیے مصنوعی ذہانت، مصنوعی، الذکاء ذہانت، انٹیلیجنس، کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ تو بہت انٹیلیجنٹ ہے، یعنی بہت ذہین ہے۔ اور ذکا سے ہی عربی میں ذکی، ذکی کے معنی ہوتے ہیں ذہین انسان، انٹیلیجنٹ۔ اور ایک لفظ ہے ذکی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک لفظ ہے ذکی، ذکی، ز جو کہ را کے بعد آتی ہے، را ز، یہ جو ذکی ہے اس کے معنی ہے پاک۔ لوگوں کے نام بھی ہوا کرتے ہیں کہ ذکی، یا اسی طرح ذکیہ، یا قرآن کریم میں ہے کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، سورہ مریم میں ہے کہ مریم علیہ السلام کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کیا جانا مقصود تھا اللہ کی طرف سے۔ تو ذکی یعنی پاکیزہ، ذکیہ یعنی پاکیزہ بیٹی۔ لیکن یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ذکا اور اس سے ذکی، ذال جو کہ دال کے بعد آتی ہے، دال ذال، یہ جو ذکی ہے اس کے معنی ہے ذہین۔ تو یاد رکھیے گا اس بات کو، ذکی یعنی ذہین، انٹیلیجنٹ، اور ذکی ذا کے ساتھ یعنی پاکیزہ، بہت نیک شریف انسان۔ تو مسنان سافرا 3 ساعات، اردو میں دیکھیے دو معمر افراد نے سیاحتی مقام کا دورہ کرنے کے لیے 3 گھنٹے کا سفر کیا۔ انگلش میں دیکھیے 2 elderly people traveled for 3 hours،
ٹو یعنی دو، ایلڈرلی یعنی عمر رسیدہ، پیپل یعنی لوگ، افراد، ٹریولڈ انہوں نے سفر کیا، یا ٹریول سے ہے، ٹریول ایجنسی سبھی جانتے ہیں یعنی سفر۔ فار 3 hours 3 گھنٹے، کیوں سفر کیا؟ لزیارت وجہت سیاحیت، ایک تفریحی مقام کا دورہ کرنے کے لیے، زیارہ دورہ کرنا، انگلش میں دیکھیے وزٹ، ٹو وزٹ وزٹ کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ زیارہ اردو میں اس میں خاص تقدس کا معنی آتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ عربی میں زیارہ یعنی کسی بھی جگہ کا دورہ کرنا، کسی بھی جگہ جانا۔ مثلا اگر انسان یہ کہے کہ میں اسلام آباد گیا، تو یوں کہیں گے کہ انا زرت اسلام آباد، میں نے اسلام آباد کی زیارت کی۔ تو وہ اس میں کوئی اردو والی زیارت نہیں ہے، بلکہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ آئی وزٹڈ اسلام آباد، کہ ایک عام سی بات ہے جہاں کہیں بھی انسان گیا ہو۔ تو عربی میں بھی زیارت کا یہی معنی ہوتے ہیں، گویا کہ بس وزٹ، یہاں دیکھیے وزٹ۔ اور اس کے بعد یہ کہ وجہ سیاحیہ، اردو میں تفریحی مقام اور انگلش میں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن۔ تبین بعد میں معلوم ہوا کہ، انگلش میں دیکھیے ٹرن آؤٹ، ٹرن آؤٹ یعنی پہلے ذہن میں ایک بات تھی، لیکن جب وہاں پہنچے تو حقیقت ہی بالکل بدل کر رہ گئی۔ ٹرن آؤٹ یعنی بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت تو بالکل برعکس نکلی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ انہا یہ کہ مولدہ وہ بنائی گئی ہے، مولدہ تو انگلش میں دیکھیں جنریٹڈ، بنائی گئی ہے۔ تو کیسے، کس چیز سے؟ بالذکاء الاصطناعی، مصنوعی ذہانت سے، بائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو ناظرین آج کی اس ملاقات میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو آج تو صرف گویا کہ ہمارے اس سبق کی جو ہیڈنگ ہے بس یہی ہم پڑھ سکے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تاکہ بار بار آپ حضرات اس کو سنیں، اس میں غور و فکر کریں، تو جتنا مختصر ہو اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے اسی سبق کو آگے بڑھانے کی غرض سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔